اگر ہم ریکوری نہیں کریں گے، ٹریننگ جو ہے وہ لوڈ زیادہ کریں گے، ریکوری نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، ہماری جو باڈی ہے اس کے اوپر افیکٹ آئے گا. تو اس وجہ سے کیا ہے، ریکوری ضروری ہے تاکہ جو ٹریننگ لوڈ ہے، آپٹیمم لوڈ، اس کو بھی برداشت کریں، اور ریکوری کی وجہ سے جو ہمارا اڈیپٹیو پروسیس ہے، اڈیپٹیشن ہے باڈی کی، وہ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ جا سکے. تو ریکوری ہے کیا؟ ریکوری از دا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی ٹریننگ اور ایکسرسائز پروگرام. جو بھی ہم ایکسرسائز یا ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں، ریکوری اس کا اہم حصہ ہوتی ہے. اگر ہم صرف ٹریننگ پروگرام ایکسرسائزز ہی کروانی ہے اور ریکوری نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا. تو ریکوری ہے کیا کہ ہماری فزیکل اینڈ مینٹل ریسٹوریشن ہے ٹو بی ایبل ٹو پرفارم اگین ایٹ دی لیول دیٹ از ریکوائرڈ. کہ ریکوری کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اپنے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی جو اپنی صلاحیتیں ہیں اس کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں، تاکہ جو ہم پرفارم کر سکیں اس لیول کے اوپر جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو ریکوری الاؤ فار امپرووڈ پرفارمنس میں بہتری یا نیکسٹ لیول کی پرفارمنس کے لیے جو ہے وہ ریکوری ضروری ہے. اگر ہم ریکوری نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ جو لیول ہے اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو پرمٹ ٹائم فار آور باڈی ٹو ہیل اٹ سیلف. ریکوری کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے، ہم نے لوڈ ڈالا تھا، تو اگر ریکوری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی ہے وہ ہیل کرتی ہے خود بخود، اور پھر جو نیکسٹ لیول ہے ٹریننگ لوڈ کا، اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو رسک ہے انجریز کا، اس کو کم سے کم کر دیتی ہے. اسپورٹس پرسن کین ناٹ effectively undertake very high load of training unless proper means are adopted to accelerate the process of recovery. کہ کوئی بھی جو اسپورٹس پرسن ہے جب وہ ٹریننگ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہائی لوڈ اس وقت تک برداشت نہیں کر پاتا جب تک کہ اس کو ریکوری پراپر نہ دی جائے. وہ لوڈ برداشت کرے گا ہائی، لیکن اس کے ساتھ اس کو ریکوری پراپر چاہیے کہ ایک دفعہ لوڈ ڈالا پھر ریکوری، پھر لوڈ ڈالیں پھر ریکوری، پھر لوڈ ڈالیں پھر ریکوری دیں اسے. تو جب یہ پراپر پروسیس ریکوری کا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. Administrating appropriate mean can ensure quicker recovery and make a sportsman capable of undertaking more frequent load. Recovery from training and competition load require considerable amount of time. Definitely ایک جو ہے وہ ٹریننگ یا کمپٹیشن جو ہے لوڈ، اس کے لیے جو ریکوری کا ٹائم ہے، یعنی کہ جس حساب سے ہم لوڈ ڈال رہے ہیں اسی حساب سے ہمیں جو ٹائم ہے وہ دینا پڑتا ہے ریکوری کا. تو ریکوری میں کیا ہوتا ہے عمومی طور پر، یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں پروسیس ٹریننگ لوڈ والے میں بھی، کہ ڈیورنگ دی ایکسرسائز کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسل فائبر ہیں وہ گیٹ ٹینی ٹیئر ان آور مسل فائبر. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے اس میں کمی آتی ہے. اور اس ٹینی ٹیئرز جو ہوتے ہیں مسلز، یہ وجہ بنتے ہیں ڈیلیڈ آن سیٹ مسل سورنس، ڈومز جسے کہا جاتا ہے کہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں. تو ریکوری پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، جو باڈی ہے وہ مختلف جو مالیکیول ہیں باڈی کے وہ آتے ہیں اور اس باڈی کو، ہمارے جو مسلز ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں. اس کی وجہ یعنی کہ اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے، انفلیمیشن یا ہیلنگ پروسیس کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارا مسل سائز ہے اس میں جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مسل ہیں ان کو ٹیمپریری جو ہے اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے، ٹیمپریری امپرومنٹ آتی ہے، یعنی کہ اس کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں. اب اگر لوڈ اس امپرومنٹ کا نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جائیں گے تو پھر اور زیادہ امپرومنٹ آ جائے گی. تو یہ ٹیمپریری ہوتی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے ٹریننگ کو، یعنی کہ ایک دفعہ کھلیاں پڑی ہیں، ہم نے کہا نہیں جی ہم نے کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا، تو دوبارہ جو ہے وہ ہماری لائن آف پروفیشنسی اسی کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پورا ریکوری کا پروسیس ٹریننگ لوڈ میں بھی، کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوڈ ڈالتے ہیں تو جو مائکروسکوپک لیول کے اوپر جو مسل ہیں وہ ہمارے ٹیئر ہو جاتے ہیں، اور وہ تقریباً 1 دن سے 3 دن تک جو ہے وہ ہمارے رہتے ہیں، یعنی کہ سورنس جو ہے وہ رہتی ہے. تو جتنی زیادہ ایکسرسائز ہوگی اتنا ہی یہ جو ہمارا مسل ہے ان میں سورنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو انفلیمیشن میں کیا ہے، جو ہماری باڈی ہے وہ نیچرلی طور پر رسپانس کرتی ہے، جو مسل میں جو ٹیئرز ہوتی ہیں وہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ڈیمیج ہوتے ہیں اور ہیلنگ ہوتی ہے، اور وہ نیکسٹ لیول جو اڈیپٹیشن ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اڈیپٹیشن میں کیا ہے، اینی چینج دیٹ اکر فرام ٹریننگ دیٹ ریزلٹ ان این امپروومنٹ ان فٹنس. تو اڈیپٹیشن کیا ہے کہ جو بھی ٹریننگ کی وجہ سے جو بہتری آئی ہے، فٹنس میں امپروومنٹ آئی ہے، تو وہ اڈیپٹیشن کہلاتی ہے. تو اس طرح ریکوری جو ہے وہ ضروری ہے. تو ریکوری میں 4 آورس عمومی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ دا 4 آور آف ریکوری از نیسیسری
تو 4 آر کیا ہیں؟ فرسٹ آر سے مراد ہے ری ہائیڈریٹ کے، جب بھی ہم نے ٹریننگ کر رہے ہیں تو کیا ہے ریپلیس کرنا ہے ہم نے فلوڈ لاس کو، یعنی کہ ڈیفینیٹلی ٹریننگ کرنے سے سویٹنگ ہوگی، تو جو سویٹنگ ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہے ہماری باڈی کے جو الیکٹرولائٹ ہیں یعنی منرلز ہیں وہ اس کے میں سویٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں، تو جو باڈی میں الیکٹرولائٹ لیول ہے، منرل کا لیول ہے وہ امبیلنس ہوتا ہے، تو اس کو فوری طور پر ہم نے ریپلیس کرنا ہے، ریہائیڈریٹ کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہم اگر سویٹنگ ہوئی ہے، پانی نکلا ہے پسینے کی صورت میں، تو ہم نے مزید جو ہے وہ فلوڈ انٹیک کرنی ہے 150%، اور ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم 150% اس سے، یعنی کہ اگر ہم نے 1 گھنٹہ ٹریننگ کی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اگر فلوڈ ہے وہ 1 کلو فار ایگزامپل ہے ہمارا پسینہ آیا، تو ہم نے 1.5 کلو جو 1.5 لیٹر جو ہے وہ فلوڈ انٹیک کریں گے، تو وہ ریہائیڈریشن جو ہے وہ ہماری مکمل ہوگی۔ اس کے بعد ریفیول کرنا ہے۔ ریفیول کیا ہوتا ہے؟ ریپلینش یور مسل انرجی اسٹور ود ایڈیکویٹ کاربوہائیڈریٹ۔ تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہم نے لینے ہیں، یعنی کہ جوسز وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، اس میں جو جوسز استعمال کرتے ہیں، 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ جی، سیکنڈ جو آر ہے ریفیول اسے کہتے ہیں۔ ریفیول کیا ہے کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہماری انرجی ہے وہ جو مسل میں اسٹور تھی وہ یوز ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ کم ہوا، تو ہم نے فوری طور پر اپنی باڈی کو ریفیول کرنا ہے، مختلف جو جوسز وغیرہ ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرنا ہے، اور وہ کس لیول تک کرنا ہے کاربوہائیڈریٹ کا لیول؟ یہ عمومی طور پر پیپر میں جو کویشچن ہے وہ آتے ہیں کہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ کتنی جو ہے ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹریننگ پلان میں یہ پوچھا جاتا ہے، تو یعنی کہ اگر وہ 0.8 سے لے کر 1.2 گرام جو ہم نے یوز کرنا ہے پر کے جی آف باڈی ویٹ، کہ اگر ہمارا جو ویٹ ہے وہ 75 کے جی ہے تو ہم نے کتنے جو ہے وہ لینے ہیں کاربوہائیڈریٹ؟ 60 سے 90 گرام ہم نے کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں کم از کم۔ کب لینے ہیں؟ ایکسرسائز جب ہم نے پرفارم کیا تو اس کے پہلے جو 4 گھنٹے ہیں اس کے دوران ہم نے 60 سے 90 گرام جو کاربوہائیڈریٹ لازمی لینا ہے تاکہ ہم اپنی باڈی کو ریفیول کر سکیں۔ اس کے بعد ہے ری بلڈ۔ اب ڈیفینیٹلی ٹریننگ کے دوران جو ہمارے مسل ہیں وہ رپچر تو ہوئے ہیں، تو ٹینی ٹیئرز ان میں ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے جو ہمارے مسل ہیں ڈیفینیٹلی پروٹین کیا کرتی ہے؟ پروٹین کیا ہے؟ بیسک بلڈنگ بلاک اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ وہ سبسٹانس ہے جو کہ ہماری باڈی کو، ہمارے مسلس کو ریپیئر کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے ٹریننگ کی ہے تو ہمیں جو پروٹین ضروری لینی ہے، پروٹین کی کیا لیول لینا ہے؟ 1.2 سے لے کر 2 گرام جو ہے پر کے جی پر ڈے کے حساب سے لینا ہے، یعنی کہ اگر ہمارا 75 کے جی ویٹ ہے ایک نارمل روٹین میں ہم جو پروٹین لے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم نے ٹریننگ کر رہے ہیں تو ہمیں 90 سے 150 گرام جو ہے وہ پروٹین لازمی لینی پڑے گی۔ پھر آگے پروٹین کی ٹائپس آ جاتی ہیں نا، سورسز آ جاتے ہیں کہ کون کون سے سورسز ہیں، وہ نباتاتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ حیواناتی، یعنی کہ انڈا ہے، دودھ ہے، گوشت ہے یا دالیں ہیں مختلف، تو اس طرح جو ہے وہ پروٹین ہم نے اپنی لازمی پوری کرنی ہے، یعنی تاکہ جو ہمارا مسلز ہیں وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو سکے، ہیلنگ کا جو پروسیس ہے وہ اثر انداز نہ ہو، تو ری بلڈ کرتے ہیں اپنے مسل کو۔ اس کے بعد ہے ریسٹ۔ ریسٹ ضروری ہے ریکوری کے لیے، تو ریسٹ کیا ہے کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ بقایا ایک پراپر ریسٹ کرے، یعنی کہ ہم نے جو ٹریننگ کی ہے وہ اس کے بعد 7 سے 9 گھنٹے جو ہے وہ ایک دن میں ہمیں اپنی جو ہے وہ ریسٹ لازمی چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں مختلف اور بھی ٹائپس ہیں، یعنی کہ یہ تو سونا ہے 7 سے 9 گھنٹے، تو اس کے علاوہ مختلف ٹائپ ہیں ریسٹ کی، اس میں کیا نیپنگ ہے، میڈیٹیشن ہے، یوگا وغیرہ ہم جو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ریسٹ ہے، لیکن کم از کم 7 سے 9 گھنٹے کی جو سلیپ ہے وہ ایتھلیٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ 4 آر ہیں جن میں سے 3 کا جو تعلق ہے
وہ ہمارا نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ریہائیڈریشن ہے، ریفیولنگ ہے اور ری بلڈنگ ہے، یعنی کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹ بھی لینے ہیں، ہم نے پروٹین بھی لینی ہے، اور ہم نے جو فلوڈ ہے واٹر وغیرہ اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے، جوسز کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور ایک آر جو ہے وہ ریسٹ ہے، کہ جب تک ہم ریسٹ نہیں کریں گے ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح 3 بگ راک آف ریکوری آر، جو اگر ان کو مینلی 3 میں کہا جائے تو 3 میں سلیپ ہے، کہ سلیپ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سلیپ کیا ہے، آپ بے شک کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ سوئیں گے نہیں تب تک آپ فزیولوجیکلی طور پر اور سائیکولوجیکل طور پر آپ جو ہے وہ اپنی باڈی کو ریکور نہیں کر سکتے۔ تو جو سلیپ ہے یہ ایک ٹول ہے اپنی باڈی کو ریکوری کرنے کا۔ آپ بے شک آئس باتھنگ کر لیں، آپ یوگا کر لیں، لیکن جو ریکوری آپ کو شام رات کے وقت بالخصوص جو ہے وہ سونے میں ملے گی، اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو اس سے بھی یہی چیزیں ثابت ہے کہ جو نیند ہے وہ ضروری ہے، اور بالخصوص کون سی نیند، جو رات کی نیند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت سو جا رہے بندہ جی میں ریکوری کر رہا ہوں، تو دن کے وقت آپ بے شک جتنا بھی سو لیں، جو رات کو سوئیں گے وہ ریکوری جو ہمیں ملے گی وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد نیوٹریشن ہے، جو ہم نے 4 آر ڈسکس کی ہے، اس میں جو پہلے 3 آر ہیں وہ ہیں ہی نیوٹریشن سے ریلیٹڈ، تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی ہم ٹریننگ پلان کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے، ڈیفینیٹلی ایک پراپر اسپورٹس نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین جو چاہیے، جو کہ ہماری باڈی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتائے جی اتنا ہم نے فلوڈ لاس کیا، اتنی ہم نے جو ہے وہ ریہائیڈریشن کرنی ہے، اتنا جو ہمارے کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ یوز ہوئے ہیں کم از کم اتنے ہم نے لینے ہیں، اتنی پروٹین ہم نے لازمی لینے ہیں۔ تو یہ جو یعنی کہ وہ ہماری وہ پلاننگ کرے بیفور ٹریننگ اور پوسٹ ٹریننگ کے، ہم نے کیا کیا جو چیزیں ہیں، کون کون سے میکرو نیوٹرینٹ ہیں، کون سے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جن کو ہم نے اپنے ڈائٹ میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ریسٹ کیا ہے، ناٹ صرف سونا ہی ریسٹ نہیں ہے، بلکہ سوشل اور مینٹل ریکوری جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ڈیفینیٹلی انسان ہیل کرتا ہے جب اپنے وہ دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جب اپنے پیرنٹ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بہنوں بھائیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرسکون محسوس کرتا ہے، ریسٹ محسوس کرتا ہے۔ صرف سونا ہی ریکوری نہیں ہے، ریسٹ کی دوسری ٹائپ کیا ہے کہ ہم سوشلی طور پر جو ہے وہ اپنے جو ہمارا سرکل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ ہم ریکور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے ریسٹ، یعنی کہ اگر کرکٹ کا کھلاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرکٹ ہی کھیلے گا، وہ ٹریننگ بھی کرے گا تو کرکٹ کی کرے گا، ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، تو جب وہ پروفیشن ہے تو جب وہی کرے گا تو وہ تو لوڈ اس کے اوپر بڑھ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنی روٹین ہے وہ چینجز کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر ویڈیوز میں کہ جو ہمارے کرکٹ کی ٹیم ہے وہ فٹ بال کھیل رہی ہوتی ہے، وہ رگبی کھیل رہی ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں وہ تاش کھیل رہے ہیں، تو یعنی کہ اپنی جو باڈی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو، تاکہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو مینٹلی طور پر، کہ یہ جو ٹاسک جو جس میں ہم پروفیشنلی انوالو ہیں اگر وہی کرتے رہیں گے وہ تو ٹریننگ لوڈ میں اضافہ بنے گا، اوور لوڈ ہو جائے گا۔ تو اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اور مختلف جو چیزیں ہیں، چاہے آپ دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ فن کریں، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، یا کسی گیم جو ایکٹیویٹی ہے اپنی ڈیلی روٹین کی اس کو چینج کر کے دوسری کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس کو ریسٹ جو ہے وہ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو ریکوری پیرامڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی ہیں کہ ریکوری ہوتی کیسے ہے، کہ سب سے پہلے تو ریکوری یا نیوٹریشن کا اس میں خیال رکھنا ہے، سلیپ کا خیال رکھنا ہے، اور اسٹریس نہ ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ٹریننگ پلان اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ادر ریکوری موڈیلٹیز ہیں، ادر ریکوری میں وہی ہے سوشلی طور پہ ہم جو انوالو ہوتے ہیں، اور وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان کے ساتھ نیوٹریشن دوبارہ ضروری ہے، کہ ہم نے اگلا ٹریننگ پلان کو فالو کرنا ہے تو نیوٹریشن چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ریسٹ چاہیے، تو اس طرح جو ہے وہ پوری ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہوپ فلی اس میں